الرحیم۔ عزیزان مان، آج اپریل 1972 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی آیت 44 سے شروع ہوتا ہے، 7/4/4۔ آپ کو یاد ہوگا سابقہ درس میں قرآن کریم کے وہ مقامات سامنے آئے تھے جن میں جہنم میں عوام اور لیڈروں کے باہمی مکالمے تھے، مذہبی پیشوائی اور ان کے مقتدیوں کی نزاعات تھیں، ایک دوسرے کے خلاف طنز تھے، الزامات تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اور قریب قریب ہر درس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی، وہاں کی قیامت، وہاں کی جنت اور جہنم، یہ سب برحق ہے۔ یہ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ زندگی مسلسل آگے چلتی ہے، لیکن یہی نہیں کہ قرآن نے جو کچھ ان مقامات کے متعلق کہا ہے وہ وہیں کی زندگی سے ان کا تعلق ہے۔ قیامت بھی یہاں آتی ہے، اور اب اس قیامت کے آنے میں تو ہم میں سے تو کم از کم کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ قیامت آتی ہے، جہنم کا عذاب بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور بہرحال اس کے بعد یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کا ذاتی تجربہ ہے ہمیں۔ یہ چیز کہ جنت 20 بار سینوں میں بستی ہے، اسے یوں کہیے کہ اس پہ پھر ایمان لانا پڑتا ہے کہ اب اس کو تو ذاتی تجربہ کہا جائے گا، ہم نے تو کبھی اس کی جھلک بھی نہیں دیکھی۔ اور جہنم کے شعلے تو زندگی بھر ان کے اندر ہم تڑپتے رہے۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، خدا کی جلائی ہوئی آگ جو دلوں کو لپیٹ لیا کرتی ہے۔ سابقہ درس میں یہ مقامات ہمارے سامنے آئے تھے کہ جب ان خوشنما وعدوں کے بعد کہ جو لیڈر عوام کو دیتے ہیں، جہنم کا عذاب چاروں طرف سے محیط ہو جاتا ہے، تو پھر آپس میں ان کے کیا مکالمے ہوتے ہیں۔ آج کے درس میں بھی اگلی آیات جو ہمارے سامنے آتی ہیں، سلسلہ وہی ہے، ذرا اس کا چیپٹر دوسرا سامنے آ گیا، باب دوسرا ہے۔ اب کچھ باتیں اہل جنت اور اہل جہنم کی آ رہی ہیں۔ عجیب کنٹراسٹ کے ذریعے سے قرآن اپنے مفاہیم کی وضاحت کرتا ہے، ضد کے ساتھ، تضاد کے ساتھ وہ روشنی کو اجاگر کرتا ہے اندھیرے کے پس منظر میں، اور اسی طرح سے یہ جو باہمی تضاد کی صورت ہے، اہل جنت اور اہل جہنم کے مکالمے، اس میں بھی ہماری ہی تصویر ہے جو چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے کہ وہاں جو ہم کہا کرتے تھے کہ صحیح زندگی کے نتائج اتنے خوشگوار ہوں گے، دیانت و امانت کی زندگی، پاکیزگی کی زندگی، وہ معاشرہ جو خدا کی اقدار کے مطابق متشکل ہو، اس کا معال اور انجام کس قدر فردوس بدامہ ہوگا، تم مذاق اڑایا کرتے تھے، تم کہا کرتے تھے کہ یہ ساری تمہاری خوش عقیدگیاں اور خوش فہمیاں ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ایمانداری زندگی بسر کرنے والوں کا، ان کا انجام ہم نے دیکھا ہے، تباہی ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، بربادی ہوتا ہے۔ یہ کہاں کے اقدار، کہاں کی ویلیوز، کہاں کے یہ پرانے قدامت پرستوں کی باتیں تم کر رہے ہو، اس سے کچھ نہیں بنتا۔ زندگی حاصل کرنے کے یہی اصول ہیں جو ہم نے اپنا رکھے ہیں، اور اس کے برعکس خدا کی وحی سے آگاہ کرنے والے تمہیں کہتے تھے کہ نہیں، یہ سراب ہے،
یہ کاغذ کے پھول ہیں، یہ خوش فہمیاں ہیں تمہاری. یہ ٹھیک ہے کہ شعلہ مستعجل کی طرح چند مفادات عاجلہ تمہیں حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن انجام کار تباہی ہوگی. یہ جسے آپ عاقبت کہتے ہیں اس کے تو معنی معال و انجام کے ہیں. وہ تباہی اور بربادی ہوگی، یہ جہنم ہوگا. وہ کہیں گے کہ یہ باتیں ہوا کرتی تھی نا، کہیں گے کہ ہاں ہمیں یاد ہے ایک ایک بات یہ ہوتی تھی. وہ کہیں گے کہ ہم سے جو کچھ خدا نے وعدے کیے تھے ہم نے تو انہیں سچا پا لیا. اس زندگی کا، پاکیزہ زندگی کا جو انجام اور معال ہمیں خدا نے بتایا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، ابتدا میں اس سے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، صعوبات برداشت کرنی پڑتی ہیں، باطل کے ساتھ تصادم ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کا ابتدائی زندگی سے یہ تعلق ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر تم دیکھو گے کہ معال بڑا خوشگوار ہوتا ہے. تو ہم نے تو وہ ایک ایک چیز سچ پا لی. جو کچھ ہم سے کہا گیا تھا وہ بالکل حقیقت بن کے ہمارے سامنے آ گیا. جو محنت اور مشقت ہم نے کی تھی، جو کھیتی ہم نے بوئی تھی، اس نے پھل دیا، ہمیں جھولیاں بھر بھر کے ہمیں پھل دیا. بتاؤ کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا تھا کہ تم جس انداز کی زندگی بسر کر رہے ہو اس کا معال، اس کا انجام تباہی اور بربادی اور جہنم ہوگا، کہو یہ چیز بھی حق ہو کر تمہارے سامنے آئی، یا جو تم کہا کرتے تھے کہ یہ سب یوں ہی دھمکیاں ہیں، تنذیر ہیں، تنبیہات ہیں؟ تو کیا یہ بات ٹھیک ہوئی جو تم کہتے تھے، یا جو تم سے کہا جاتا تھا کہ اس کا انجام تباہی ہے وہ صحیح نکلا؟ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ، جو کچھ تمہارے رب نے تم سے کہا تھا کیا وہ تمہارے سامنے آیا یا نہیں آیا؟ عزیزان من، قرآن کریم نے متعدد مقامات پہ یہ کہا ہے کہ ہم کسی بستی کو، کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے تا وقت کہ وہاں پہلے یہ بتانے والے نہیں آ جاتے کہ غلط راستہ کون سا ہے اور صحیح راستہ کون سا ہے. آپ غور کرتے ہیں کتنا بڑا یہ عدل کا تقاضا ہے. اگر بتایا ہی نہ جائے کسی کو کہ خطرناک راستہ کون سا ہے اور سلامتی کی راہ کون سی ہے، اور اس کے بعد وہ چل نکلے اور پھر جا کے وہ تباہی کے گڑھے میں گر جائے، تو وہ بھی وہاں یہ کہے گا کہ صاحب مجھے پہلے کیوں نہ بتا دیا، اگر بتا دیا ہوتا تو میں صحیح راستے پہ چلتا. تو قرآن کریم نے متعدد مقامات میں یہ بات کہی ہے کہ ہم پہلے بتانے والے بھیجتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے جب وہ کہا ہے بھیجتے ہیں تو ٹھیک ہے، ختم نبوت سے پہلے تو یہ بتانے والے صرف حضرات انبیاء کرام ہوتے تھے. میں نے صرف کا لفظ یہ صحیح نہیں کہا، وہ ہوتے تھے اور ان کی تعلیم کے جو پیغام رساں آگے پہنچانے والے ہوتے تھے یہ حضرات ہوتے تھے. ان کا فریضہ زندگی قرآن نے بشیر و نذیر بتایا ہے. وہ کرتے یہ تھے، کہتے یہ تھے کہ یہ ایک راستہ ہے، اس کے مطابق چلو گے تو خوشگواریوں کی بشارت ہے تمہارے لیے، اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تباہی اور بربادی کا جہنم ہے، تنذیر ہے تمہارے لیے. یہ ہے ان کا بشیر و نذیر ہونا. یہ چیز بہرحال جب تک نبوت جاری تھی، نبی یا رسول خدا کے وہ آگے بتاتے تھے، ان کی تعلیم کو آگے پہنچانے والے مبلغ بتاتے تھے. ختم نبوت کے بعد انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہوا، لیکن وہ جو رسالت ہے، پیغامات خداوندی ہیں، وہ تو قرآن کے اندر موجود ہیں. اب یہی فریضہ جو ہے، حق اور باطل، جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط، ان راستوں کو وضاحت سے بیان کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ ان کا کام ہے جنہیں خدا نے اس کتاب کے وارث قرار دیا ہے. اور آج اس دور میں تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتی قوم کہ ہم تک یہ باتیں پہنچی ہوئی نہیں ہیں. یہ تمام پیغامات جو ہیں بہرحال ہر ایک کے سامنے آ گئے ہوئے ہیں. یہ میں کبھی دوسرے وقت میں کہوں گا کہ جہاں تک یہ چیز نہیں پہنچی ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہمارا دوہرا جرم ہے. قرآن نے بتایا ہے کہ وہ قوم جن کے ذمے یہ لگا دیا جائے اور وہ اس فریضے کو سر انجام نہ دیں، ان پہ دوہرا جرم ہوتا ہے، اس کی دوہری سزا ہوتی ہے.
ایک ان کے اپنے جرائم کی اور ایک ان لوگوں کے جرائم کی کہ جو ان کی اس غفلت تخاصل اور غفلت کی وجہ سے تباہی کے اندر ڈوب گئے. اور اسی لیے قرآن نے ابھی سورہ الاعراف کی پہلی آیتوں میں یہ چیز کہا تھا. میرا خیال ہے کہ 7/6 7/6 ابھی جو آیت آئی تھی فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف یہ بھیجے گئے تھے پیغام رساں کہ انہوں نے یہ پیغامات تم تک پہنچا دیے تھے، وضاحت کر دی تھی راستوں کی. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ یہ جو پیغام رساں سے ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اس فریضے کی ادائیگی کر دی تھی. بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے عزیزان من. جس کے سامنے قرآن آ جائے اس کے بعد اس پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ بات ان تک پہنچائی تھی یا نہیں. یہ جو چیز ہے کہ ان تک یہ بات پہنچی ہوئی ہو، قرآن نے یہ بتایا. اس لیے جب ان سے یہ کہا گیا کہ کہو جو تم سے کہا جاتا تھا ویسا ہو کر رہا ہے یا نہیں، وہ بھی تم نے حق کے طور پر اپنے سامنے پایا ہے یا نہیں. آپ کو معلوم ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں حق کسی نظریے کو، کسی اصول کو، کسی فارمولے کو حق اس وقت وہ لوگ کہتے تھے جب وہ ٹھوس شکل میں سامنے آ جائے. آپ دیکھیے کہ ترجمہ اس کا انگریزی میں ریئلٹی جو ہوا ہے وہ صحیح چیز ہے. ریئل جو چیز ہوتی ہے وہ ہے کہ جب وہ ایک ٹھوس طریقے پر نتیجے کی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے وہ چیز ریئل ہوتی ہے. تو وہ لوگ حقیقت یا حق کہتے اس وقت تھے جب کوئی نظریہ ایک، پھر میں کہہ دوں تو بات صاف ہو جائے گی، حقیقت بن کے سامنے آ جائے. یوں تو بات صاف ہو جاتی ہے نا. یہ کہا جو ہے حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، وعدہ جو تھا وہ تو ایک غیر محسوس شکل کی چیز تھی. تنبیہ جو تھی، وارننگ جو تھی، اصولی طور پہ وہ دی گئی. یہ کہو کہ جو کچھ وہاں کہا جا رہا تھا وہ ایک حقیقت ثابتہ بن کر تمہارے سامنے آ گیا یا نہیں. تو نظر آیا کہ یہ جنت اور یہ جہنم جسے قرآن نے کہا ہے وہ ایک حقیقت ثابتہ کا نام ہے. وہ ذہنی چیز نہیں ہے، وہ عقیدے کی چیز نہیں ہے، وہ خوش فہمیوں کی چیز نہیں ہے، بلکہ اسے واقعہ ہونا ہے. کہا کہ ہمارے سامنے تو وہ آ گیا ایک ٹھوس حقیقت بن کے وعدہ خدا کا. کہو تمہارے سامنے بھی وہ اس طرح سے آ گیا یا نہیں. پتہ نہیں، اس سے پہلے تو شاید گنجائش ہو ان کے لیے کہ وہ نہ کر سکے. عزیزان من، ہم تو اس سے نہ کر نہیں سکتے. ہمیں تو کہنا ہوگا قالو نعم. ایک انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ حقیقت بن کر آ گیا سامنے. قالو نعم. کیسا عجیب ڈرامیٹیکل انداز ہوتا قرآن کا بات کرنے کا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ. انہوں نے کہا کہ ہاں آ گیا، تو ایک دور سے آواز دینے والے نے آواز دی اللعنۃ اللہ علی الظالمین. ہاں، کہا یہ گیا تھا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ خوشگواریوں سے محروم رہ جاتے ہیں. یہی کہا گیا تھا نا، ٹھیک کہا گیا تھا نا. حقیقت بن کے سامنے آ گئی نا بات. یہ دیکھا یہاں پہلے تو یہ کہا ہے کہ یہ دو ہی ہیں مکالمے والے، ڈائیلاگ ہو رہی ہے جیسے اہل جنت اور اہل جہنم میں. یہ جو درمیان کی بات ہے یہ اس اہل جنت کی طرف سے نہیں کہلائی گئی، بلکہ ایک آواز دینے والے نے دور سے یہ آواز دی. کیا بات، بہت دور سے یہ آواز آتی تھی ندائے جمال. وہ جو ماورا الماورا ہے وہاں سے یہ آواز آتی تھی کہ ہم نے یہ آواز دی تھی، تمہیں بتا دیا تھا کہ ظلم کرنے والے زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جاتے ہیں. یہی کہا گیا تھا نا تم سے، اور یہی وہ چیز ہے نا جو اب حقیقت ثابتہ بن کر تمہارے سامنے آ گئی ہے. ظالمین. آپ کو اب معلوم ہے کہ ظلم کے معنی کیا ہے. کسی شے کا وہاں نہ ہونا جہاں اسے ہونا چاہیے. اگلی آیت میں اس کی محسوس طور پہ تشریح کی. ظالمین الذین. سنیے ظلم کیا ہے عزیزان من، کیا ہوتا ہے.
यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, वो यही नहीं کہ خود خدا کی طرف جانے والے راستے سے ہٹے ہوئے، بلکہ وہ روک بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کے راستے میں کہ کوئی اور ادھر جانے نہ پائے۔ راستہ تو کھلا ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے، راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہاں کوئی جانے نہ پائے۔ یہ سبیل اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے چشمے کے متعلق قرآن نے کہا ہے سال سبیل۔ کیا ہے وہ چشمہ؟ پانی کی ندی، پانی کا چشمہ بہتا چلا آ رہا ہے۔ عزیزان من، دیکھیے قرآن ایک لفظ میں کتنی بڑی بات کہہ جاتا ہے۔ گزرتا چلا جا رہا ہے، ہر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھتا ہے کہ تمہیں ضرورت ہے سال، پوچھتا ہے کہ احتیاج کتنی ہے سبیل، اور پھر آگے چلا جاتا ہے۔ ہر دروازے سے آواز دیتا چلا جاتا ہے کس کو کتنی ضرورت ہے، چلا جا رہا ہوں میں سال سبیل۔ یعنی من کتاب ہے، یہ کتابیں نے اس چیز دیگر است سال سبیل۔ ایک یہ سرچشمہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ یمنعون الماعون، یہ بہتا ہوا پانی، ندی سرچشمہ پانی کا چلا جا رہا ہے، اور یہ راستے میں بند لگا دیتے ہیں کہ یہ آگے نہ جانے پائے، یہیں رک کے رہ جائے۔ قرآن کہتا ہے کمبخت تیری ضرورت تو 4 چلو بھر پانی کی تھی، 1 گلاس زیادہ سے زیادہ 2 گلاس جس سے تیری سرابی ہو جاتی، یہ سارے کا سارا جو تو نے روک لیا ہے۔ کتنے انسان ہیں کہ جن کی زندگی کو تو نے موت سے بدل دیا، اور اس کی تمہیں ضرورت بھی اس وقت نہیں تھی۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جسے بہتے رہنا چاہیے تھا اس کے سامنے بند لگا دیے، جسے سلسبیل ہونا چاہیے تھا اسے اپنے ہی ہاں روک لیا تم، کسی اور کی طرف جائے ہی نہیں۔ قرآن نے ایک چیز کہی ہے کہ قرآن کی تعلیم شوہ نفس سے انسان کو بلند کر دیتی ہے۔ یہ شوہ نفس بھی عجیب چیز ہے قرآن کی۔ عربوں کے ہاں پانی کی تو بڑی کمی ہوتی تھی، یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں پانی کی اتنی افراد کے باوجود وہ جو نظام آب رسانی ہے، وہ آب رسانی کا لفظ تو کہیں انہوں نے سیکھ لیا، وہ رسانی ابھی پتہ چلے گا 4 دن کے بعد کہ وہ مئی جون میں ایک نل جس میں سے وہ اپنی مرضی کے مطابق وہ قطرہ قطرہ جو ٹپکتا ہے، اور اس کے نیچے ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ مٹکوں کی، بالٹیوں کی، کٹوروں کی، یہاں سے وہاں تک، اور اس کے بعد پھر جب اس کے بند ہونے کا وقت ہوتا ہے تو وہاں آپس میں جو پھر لڑائی ہوتی ہے، ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ اگلے کو دھکا دے کے ادھر کر دے اور اپنا کٹورا سامنے لے جائے۔ یہ جو چیز ہے کہ دوسرے کو دھکا دے کے پیچھے کر دینا تاکہ مجھے پانی مل جائے، اسے شوہ نفس کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہمارا قانون ربوبیت، نظام ربوبیت ایسا ہے جو شوہ نفس سے بلند لے جاتا ہے انسانوں کو۔ وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سورہ حشر میں ہے یہ کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نفس وہیں آیا ہے یہ 59۔ ہاں کہتے ہیں مومن پھر کیفیت ان کی یہ ہو جاتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کیا بات کہہ گیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہے شوہ نفس، میں نے تو مثال یہی دی ہے، اصل مثال تو وہ ہے جو وہاں ذمہ داروں کے ہاں جا کے ہوتی ہے۔ نہر کے پانی پہ آپ کو پتہ ہے قتل ہو جاتے ہیں، پانی کی ہوتی ہے باری، بیائی کا وقت ہوتا ہے تھوڑا سا، اس میں ہر کھیت والے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پانی میرے کھیت کو لگ جائے، اگلے کھیت تک پہنچے یا نہ پہنچے، اور اسی کے اوپر ان کی جنگ ہوتی ہے، قتل ہو جاتے ہیں۔ وہ جنہوں کہتے ہیں نا پانی وڈ لے آؤ نے،
وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی باری کا پانی اپنی کھیت کی طرف موڑ دیا جاتا ہے تاکہ میری کھیتی پنپ جائے، دوسرے کا خیال ہی نہیں رکھتا۔ دیکھیے قرآن کہتا کیا، کہتا ہے کہ ایک یہ انداز ہے اپنی کھیتی کو پانی دے کے اس کھیتی کو پنپنے کی کوشش کرنا، کہاں ایک دوسرا انداز ہے، اور وہ یہ کہ یسرون علی انفسہم ولو کان خصاصہ، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت کس کو ہے، آپ پیچھے ہٹ جاتا ہے اسے آگے بڑھا دیتا ہے، کہا فاولئک ھم المفلحون، یہ ہیں جن کی کھیتیاں حقیقت میں پکتی ہیں۔ وہاں اس کی کھیتی پنپتی تھی کہ جو اس کو پیچھے ہٹا کے خود پانی لے لیتا ہے۔ کہا یہ جو کھیتیاں ہم بتا رہے ہیں قلوب کی اور ذات کی کھیتیاں، یہ ان کی پکتی ہیں کہ جو خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، یسرون علی انفسہم ولو کان بہ خصاصہ، خود محتاجی کی زندگی بسر کر دیتا ہے، دوسرے کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ فاولئک ھم المفلحون، کھیتیاں ان کی پکتی ہیں۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ اور عزیزان بند پھر تو سب کی پکتی ہے۔ 59/9 59/9 اس نے تو یہ نظام بنایا تھا، الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ آگے ظالم کی ایک چیز یہ آگے راستہ روک کے کھڑے ہو جانے والے، یہ ظالم اصحاب جنت جن سے کہا گیا۔ ایک اور کیٹیگری یہاں آتی، یہ تو وہ براہ راست سرمایہ پرست ہے کہ جو راستہ روک کے کھڑے ہو جاتا ہے اس رزق کے راستے کی، جس کو بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہر دروازے پہ آواز دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ تو براہ راست۔ ایک اور گروہ بھی، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ وہ اتنی جرت تو ان میں نہیں ہوتی کہ براہ راست اس کے مطابق، اس کے خلاف، اس کے کی سرکشی میں بات کر سکیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ راستہ بڑا سیدھا سا ہے، اس میں وہ پیچ و خم ڈالتے، یوں نکل گیا، یوں نکل گیا، یوں کر لیے۔ یہ کیا ہو رہا؟ یہ قرآن کے بعد جو آپ کے ہاں انسانوں کی وضع کردہ شریعت بنتی، قرآن کا سیدھا راستہ تھا کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، یہ پوچھتے یہ ہیں کہ ہم یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے کتنا دوسروں کی ضرورت کے لیے دے دیں۔ کہا ان سے کہو کہ جتنا تمہاری ضرورت سے ظاہر فاضل ہے وہ سارا دے دو، تم نے رکھنا کہے کے لیے؟ آپ نے دیکھا بات کتنی صاف ہے، کوئی اس میں کسی قسم کی پیچیدگی، کوئی خم، کوئی عوج۔ اب دیکھیے اس راستے میں پیچیدگیاں کس طرح سے پڑتی۔ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ یہ عام خیال جو یہ پھیل رہا ہے جس طرح سے کہ صاحب یہ ٹھیک ہے، مال و دولت کا کسی ایک جگہ رک جانا جو ہے یہ چیز وجہ فساد آدمیت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، عام خیال ہو رہا ہے۔ یہ براہ راست سرمایہ دار طبقہ جرت نہیں کر سکتا کہ یہ بات کیا ہے کہ یہ تصور غلط ہے۔ مذہب پرست طبقہ آگے آتا ہے، تو پتہ آپ کو کیا کہتا بات تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیے نا جو اسلام نے جو معاشی نظام دیا ہے اس میں آپ دیکھیے اتنی خوبی سے یہی چیز اسی طرح سے بلکہ اس سے بہتر طریق کے اوپر یہی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے صاحب، پیدا ہو جاتی ہے صاحب۔ کیسے پیدا ہو جاتی ہے جی؟ کہتا اس کے لیے سیدھی سی بات ہے، زکوٰۃ دے دی جائے، 2.5% اس میں سے دے دیا جائے ساری دولت میں سے، اور اس میں سے بھی جو اس سے ایگزیمپٹ کیے گئے ہیں ان پوچھے میرا کی ملا سیدھا کہنے لگا 100 روپیہ، کہنے لگا 100 روپیہ، وہ کہنے لگا تو 100 روپیہ مول سن کے گھبرا گیا، ذرا ساری چھوڑتے ہی دیکھ کے نہیں کون دیا گیا، 2.5 روپئے 2.5% زکوٰۃ، باقی چھوٹ۔ ان میں سے پھر کتنے کتنے مال تجارت، یہ فیکٹری اور یہ بھی چھوٹ، یہ بھی چھوٹ، یہ بھی چھوٹ۔ کہا جی اس سے تو گن گنا کے بھی دیکھ لیے کچھ بنتا نہیں، کہنے لگے خیرات۔ یہ خیرات سے بھی تو وہ گداگری والی بات ہے، نکل جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے مرنے کے بعد وراثت کے طریقے پہ جو تقسیم ہوتی ہے دیکھیے کیسے بڑھتی ہے۔ اس نے کہا جی اس کا تو ایک ہی بیٹا تھا، سارا ہی لے گیا وہ تو یہ
کہنے لگا شریعت کے معاملے میں اس قسم کی کٹ حجتیاں نہیں کیا کرتے. یعنی کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہی کچھ کہتا ہے. سیدھی سی بات تھی قل العفو. قرآن کہتا ہے وہ یبغونھا عوجا. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو وہ پیچ و خم ڈالتے ہیں در حقیقت اپنے اندر ایک اضطرابی کیفیت ہے، ان کے پیچ و خم اندر پڑ رہا ہے کہ لے نہ جان سارا کس طرح نہ سمجھے. تو صاحب یہ ہے اسلامی نظام، اس کو دیکھیے اس سے وہ کچھ چل سکتا ہے. اور پھر اس کی تو ابتدا جس طرح سے پھر کرتے یہ کہتے ہیں ہم تھوڑا کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. ان کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ پہلے کوئی کہنے والا جو ہے نا وہ کہہ جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ جتنے بعد میں آتے ہیں نا یہ اس کا حوالہ دے دے کے کہتے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم تھوڑے کہتے ہیں، تو نہیں کہتے تیرا پیو کہہ گیا ہے. عزیزان من کیا رونا رو میں، میری تو ساری زندگی یہی گزر گئی. سنیے یہ کہاں سے لاتے ہیں کہ کیا کہا جاتا ہے. آیت نازل ہو گئی قل العفو، دے دینا پڑے. بالکل سیدھا راستہ، دو معنی ہے نہیں اس. یہاں اتنا ہی نہیں کہا کہ ان سے کہو کہ وہ خود دے دیں، دوسرے کسی سورہ الاعراف میں آگے آتا ہے خذ العفو. مملکت جب قائم ہوئی تو کہہ دیا کہ ضرورت سے زیادہ جتنا کسی کے پاس ہے سب لے لو. یعنی یہ خیرات تو سوال ہی نہیں ہے، یہ نظام ہے. یہ تو قرآن میں آ گیا صاحب، بڑھ گئی مصیبت. یہ کسی تفسیر اور فقہ کا مسئلہ نہیں، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ گیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں کوہرام مچ گیا. یعنی وہ سارے 22 خاندان اکٹھے ہوئے تھے وہاں رسول اللہ کے گرد. کوہرام مچ گیا، لٹے گئے، مارے گئے، بیڑا گرک ہو گیا. تو کیا ہو گیا صاحب؟ یہ آیت نازل ہو گئی. آیت نازل ہو گئی. عزیزان من ذرا گہری سوچیے کہ ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ. یہ وہ حضرات ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جن کے نقوش قدم قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایمان کی نشاندہی کرتے ہیں. کہ آیت خدا کی طرف سے نازل ہوئی تو قرآن مچ گیا کہ کیا کیا جائے. بیٹھ کے مشورہ کیا، کریں کیا. کہا کہ بھائی کوئی اپنا نمائندہ رسول اللہ کے پاس بھیجو، جیسے رسول اللہ نے یہ آرڈیننس مارشل لا کا جاری کر دیا ہو تو جاؤ بھیجو. کیا کیا ہے تم نے؟ سوچیے عزیزان من، میں حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ آپ سے بھیجیے جا کے ان کے پاس، وہ بتائے کہ یہ کیا ہو گیا. کہنے لگے جرت کون کرے، اور جرت کرنے والا انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے. کہنے لگے حضرت عمر نے کہا میں جاتا ہوں. یعنی ان سب میں سے حضرت عمر نمائندہ بن کے جا رہے ہیں، جن کے متعلق خود بتا رہے ہیں کہ ان کے ٹیبلٹ پہ 11 پابند لگے ہوئے تھے. چلیے جی، لیکن وہ تو انہوں نے رکھا ہے نا اس قسم کا ایک جرت والا. اللہ اکبر. خدا کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہے اور کوہرام مچ رہا ہے، نمائندہ بھیج رہے ہیں رسول اللہ کے پاس کہ یہ کیا وہی آپ نے تو جاتے ہیں اور جا کے کہہ دیا کہ آپ نے یہ آج صبح یہ حکم بھیج دیا، آپ کو پتہ ہے اس کے متعلق ریئیکشن، اس کا رد بدل کیا ہوا صاحب؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کیا لگے کوہرام مچ گیا ہے کہ گئی دولت. آپ مسکرائے. تو کہا کہ ان سے کہو کہ تم نے اتنی آیت تو سمجھ لی، اگلی بات نہیں سمجھی. کہا جی کیا سمجھی؟ کہنے لگے خدا نے زکوٰۃ کا بھی تو حکم ساتھ دے دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ جو اس میں سے جتنا بھی فاضلہ ہے منی، جو اس میں سے 2.5% وہ دے دے، باقی جتنا ہے وہ سارے کا سارا معاف ہو جاتا. عفو سے معاف ہو گیا. لگے جب یہ چیز حضرت عمر نے آ کے سنائی، اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. عزیزان من، ایک تو تھے یصدون عن سبیل اللہ، وہ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس دولت کو ہم نے ربوبیت عامہ کے لیے پھیلنے نہیں دینا، روک لینا ہے ہم نے. یہ ان کا اپنا ایک نظام ہے کیپٹلزم کا. وہ تو کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ قوم ہے یہ مذہب پرست، ایسے تو نہیں وہ کھڑے ہونے دیتی. اب ان کے لیے یہ چاہیے بتانے والے کہ شریعت حقہ اس میں کیا کہتی. شریعت حقہ تو کہہ رہی تھی قل العفو،
عفو تو پھر بھی یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دیا جائے. ابھی ابھی آپ نے کہا ہے کہ یسرون علی انفسہم ولو کنتم بہ خصاصہ، کہ وہ دوسرے کی ضرورت کو بھی اپنی ضرورت کے اوپر زیادہ مؤثر اور مقدم سمجھتے تھے. یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی. تو ضرورت سے زائد تو بہرحال قرآن نے کہہ دیا نا، دے دیا جائے. ہاں کہا کرتے ہیں وہ، اس لیے ان لوگوں کا کہنا بھی ٹھیک ہے، نوجوانوں کا. یہ چیزیں کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ضرورت سے زائد جو ہے وہ دے دیا جائے. تو یہ ضروریات کا تعین کون کرے گا؟ وہ بھی سچے ہیں. انہوں نے دیکھا یہ ہے کہ صاحب ایک گھر کے اندر چار چار قالین بھی ضرورت کے اندر داخل ہے، دو چار موٹریں بھی ضرورت کے اندر داخل ہیں. وہ 10 کنال 13 14 کنال کے اندر کوٹھی بھی ضرورت میں داخل ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو کہہ دیا کہ ضرورت سے زیادہ، تو ضرورت سے زیادہ تو وہ کہہ رہے ہیں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. جسے کہو وہ ضرورت ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ ضرورت کا تعین کون کرے گا؟ انہیں کیا بتایا جائے؟ جب کہا جائے تو ہم بھی کہتے ہوئے اب اس کے بعد گریبان میں منہ ڈال لیتے ہیں. مثال بھی وہاں سے لانی پڑتی ہے کہ اس ضرورت کا تعین تو ایمان کرتا ہے حقیقت میں، اور وہ یوں کرتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل مملکت کا سربراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وظیفہ مقرر ہوا کہ قریش کے ایک متوسط خاندان کے گھر کا جو خرچ ہوتا ہے وہ آئے گا. مودی خانہ جو تھا وہاں سے راشن آ جاتا، وہ ہے جو ضرورت کے مطابق آ جاتا تھا. ایک دن کھانا کھانے کے بعد بیوی سے کہا کہ کوئی میٹھی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو راشن آتا ہے اس میں تو میٹھی چیز نہیں آتی. تو گھر میں اور جگہ سے تو ہو نہیں سکتی. ان کا خیر یہی بات. ہفتہ عشرہ کے بعد دیکھا کہ کھانے کے بعد انہوں نے ایک تھوڑا سا ایک سویٹ ڈش جسے آپ کہتے ہیں میٹھا تھوڑا سا پیش کر دیا. تو عربی میں حلوہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ہم نے سمجھا کہ زعفرانی حلوہ گزر ہوگا. وہاں حلوون ہوتا ہے، ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں. وہ کھجور کا شیرہ، اس میں ستو، یہ ملائے ہوئے یہ حلوہ ہو گیا. لیکن تھا تو حلوہ. کھایا تو آپ کی طبیعت تو خوش ہوئی. پوچھا کہ تم نے تو اس دن کہا تھا کہ راشن میں کوئی میٹھی چیز نہیں آتی، یہ آج اس میں سے میٹھی چیز کیسے نکلا ہے؟ اس کے اندر کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس دن دیکھا کہ آپ کا جی چاہتا تھا تو میں نے کیا یہ کہ روز جتنا آٹا آتا ہے راشن میں جب پکانے لگتی تھی تو ایک مٹھی اس میں سے الگ کر کے رکھ لیتی تھی. تو 7-8 دن کے بعد وہ اتنا آٹا ہو گیا کہ میں نے بھیج کر اس کے معاوضے میں کھجوروں کا یہ شیرہ منگا لیا اور اس میں آپ کو یہ حلوہ پکا دیا. کہنے لگے ٹھیک ہے. 7-8 دن ایک مٹھی بھر آٹا الگ کرتی گئی نا آپ؟ کہنے لگی ہاں. آپ وہاں سے اٹھے اور راشن ڈپو میں بیت المال میں مودی کے ہاں گئے اور کہا کہ ہمارے ہاں جتنا آٹا جاتا ہے کل سے اس میں ایک مٹھی بھر آٹا کم جائے گا، کیونکہ تجربوں نے بتا دیا ہے کہ ایک مٹھی بھر کم میں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ضروریات کا تعین کون کرے؟ تعین کرے گا یہ ایمان جس کو یہ معلوم ہے کہ ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب. خون جگر ودیعت مشگانے یار تھا، تو میرا تھا ہی نہیں. ضروریات کا تعین کون کرے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، پوچھتے ہیں کتنا دوسروں کی ضرورت کے لیے دے دے. کہا کہ جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہے. جب تجربے نے بتایا کہ ایک مٹھی بھر آٹا ضرورت سے ہماری زائد آ رہا ہے، وہ دوسروں کی ضرورت کے لیے دے دیا گیا. اور یہی جب آگے بڑھے تو اس آیت کی تفسیر میں تشریح میں یہ ایک حدیث وضع کر لی گئی. عزیزان من، قیامت ہے ان لوگوں کے اوپر. کچھ نہ سوچا کہ آیت نازل کرنے والے خدا کے متعلق کیا تصور پیدا ہوتا ہے، آیت کی تبلیغ کرنے والے رسول کے متعلق کیا تصور پیدا ہوتا ہے. یہ جو سابقون الاولون ہیں
جن کے ایمانوں کی قسم کھا رہا ہے خدا، ان کے متعلق کیا تصور پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا صاحب؟ بلبلا اٹھتے تھے، صاحب کیا حکم آ گیا؟ اس کی پھر انٹرپریٹیشن جو دی جا رہی تھی وہ یہ دی جا رہی تھی، اس کے اوپر نعرہ تکبیر بلند ہو رہا تھا صاحب۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یبغونہا عوجا، سیدھا سادہ راستہ صاف تھا ہمارا، تو اس راستے کے اندر پھر یہ پیچ و خم پیدا کر۔ اب آ گئی بات، ان لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا۔ کہا یہ کرتے کیوں ہیں یہ سارا کچھ؟ سنیے عزیزان من، مسلمان نام رکھانے والے ہیں یہ سارے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، ان کو آخرت پہ ایمان ہی نہیں۔ آخرت پہ ایمان کے کیا معنی ہیں؟ ایمان کے معنی یہ ہے کہ ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، بس یہ ہے ایمان بالآخرت۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون۔ سنیے عزیزان من بات کیا آگے، اسی معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں، یہ بھی وہ بھی، سب کی شکلیں انسانوں جیسی۔ کہا یہ تفریق کیا ہے پھر ان میں؟ جنت اور دوزخ کے اندر تفریق، یعنی جنتی اور دوزخی کے قلوب کے اندر کی تفریق۔ یہ کون سی امتیازی خط ہے؟ کیا چیز ہے؟ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے۔ حجاب تو ہوا جو ایک کو دوسرے سے چھپا دے، درمیان میں اس کے ایک روک بن جائے، کوٹ بن جائے، آڑ ہو، خود حجاب یہ کرنے والا، چھپانے والا۔ اور آپ کو پتہ یہ حجاب کیا ہے؟ دوسرے مقام پہ ہے حجاب مستور ہے، حجاب خود چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ریفرنس 17/45، 17/45، حجاب مستور، یہ ہوتا ہے ایک پردہ۔ سارے انسان یہی کچھ دیکھنے میں ہوتے ہیں، ایک جیسے نظر آتے ہیں سب، ایک پردہ ہوتا ہے، یوں نہیں نظر آتا۔ حجاب مستور، چھپا ہوا پردہ ہوتا ہے۔ یہ جو پردہ جہنم کا بتایا، اسے تو قرآن بالکل پرسپٹیبل طریقے سے بیان کر رہا ہے، جیسے محسوس چیز ہو رہی ہے، جہنم ہے، جنت اہل جنت اہل جہنم ہے، باتیں ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو پردہ ہے، اس کے متعلق بھی قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان دونوں کے درمیان یوں سمجھیے کہ ایک دیوار ہے، اس میں ایک دروازہ ہے، راستے ادھر سے ادھر آنے کے بند نہیں ہو گئے ہوئے کہ جنت کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی، ادھر والا ادھر جا ہی نہیں سکتا، نہیں، دروازہ ہے۔ دیوار کے متعلق کہا کیا؟ باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب، دیوار کھڑی ہوئی ہے سینے، اندر کی طرف جھانکیے تو وہاں جنت کے چشمے ابل رہے، اور یہ جو ظواہر میں تمہیں نظر آ رہے ہیں بڑے مقدس بنے ہوئے، یہی تو ہیں جو عذاب کے اندر ہیں۔ باطن رحمت، وہاں سے جنت کے چشمے پھوٹتے ہیں، یہ ہے ان کی کیفیت۔ اور درمیان میں دروازہ کیا دیا کہ ابدی طور پہ دروازے بند نہیں ہو جاتے، پھر دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ یہی تو ایک چیز ہے قرآن کی، ابدی مایوسی جو ہے وہ نہیں ہونے دیتا، لیکن اس کے لیے شرط یہ لگاتا ہے، جیسے میں کئی دفعہ قصہ آدم میں کہہ چکا ہوں، کہ جب کہا جائے کہ تم سے لغزش ہوئی تو کہا جائے ظلمنا انفسنا، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنی لغزش کا، ہم سے یہ ہوا۔ کہا تم نے اعتراف کیا، اپنی ذمہ داری قبول کی، تیرے لیے باز آفرینی کا موقع ہے، تیری اصلاح ہو جائے گی۔ اور جب ابلیس سے کہا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو اس نے کہا میں کون کرنے والا، میں نے تو نہیں کیا، تم نے کرایا ہے یہ سب شکریہ۔ اس نے کہا کہ تو اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے، تیری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ سارا معاشرہ اس وقت دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہا، اس نے کیا، اس نے کیا، وہ چلا گیا۔ جب تک یہ معاشرہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے یہ کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اس وقت تک باز آفرینی کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ دروازہ ہے، وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، دروازہ تو ہے،
کھلتا اس کے سامنے ہے جو اعتراف کرتا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ جو یہ نہیں کہتا اس کے سامنے یہ دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ یہ جو دیوار ہے اس کی بات ذرا آگے چل کے وضاحت سے آئے گی، 2 ہی آیتیں آگے چل کے۔ بڑی عجیب و غریب چیز ہے اس دیوار کی وضاحت جو قرآن نے کی، یہاں آگے چلنا چاہیے ہمیں۔ کہا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهَا كُلٌّ بِسِيمَاهُمْ، کہا کہ آراف میں کچھ لوگ ہوں گے، بتایا یہ کہ یعرفون کلم بسیماہم، بڑی عظیم چیز ہے، میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ پہلے یہ ایک عام خیال ہے اعراف کا ہمارے ہاں کہ ایک تو جنت میں ہوں گے اور ایک ہوں گے جہنم میں، فیصلہ ہو گیا۔ وہ جس دن ریزلٹ ڈکلیئر ہوتے ہیں نا، جو فیلئر ہوتی ہے ان کے الگ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، جو سکسیسفل ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں، تو درمیان میں ایک لسٹ باقی آتی ہے جن کے کہتے ہیں کہ ان کے نتائج جو ہے روک لیے گئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ چلا آتا ہے کہ صاحب وہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے متعلق کوئی فیصلہ جو ہے وہ ابھی سسپینڈ میں رکھ دیا جائے گا، آگے ٹھہرو پھر دساں گے تو۔ یعنی یہ خدائی فیصلے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں، ٹھہر جو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گروہ ہوگا جن کے متعلق ابھی فیصلہ نہیں کچھ ہوا ہوگا، تو وہ بیچارے کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی ان کی طرف دیکھیں گے۔ حالانکہ یہ نہ دیکھا گیا کہ خود لفظ جو ہے آراف کا، خود یہ لفظ بتا رہا ہے، آگے تو تشریح بتائے گی، خود یہ لفظ بتا رہا ہے۔ آراف کو تو کہتے ہی ہیں وہ جو بلند مقام کے اوپر ہو، وہ تو ان سے بلند مقام کے اوپر ہے کچھ لوگ، یہ تو عرف کی جمع ہے جس کے معنی بلند مقام پہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے بھی عام جنتیوں سے بھی بلند مقام کے اوپر ہے، اور قرآن نے تو جنت کے مدارس کا ذکر کیا ہے، اس میں کچھ وہ لوگ ہیں السابقون السابقون۔ قرآن کریم نے یہ جو معاشرہ بتایا ہے، اسلامی معاشرہ، ایک امت تیار کی جاتی ہے جس سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اقوام عالم میں ایک قوم تیار کی جا رہی ہے، یہی جو حاملین قرآن تھی یہ اس قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک قوم تیار کی جا رہی ہے جن کی کیفیت، جن کا منصب یہ ہے، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام اقوام عالم کے اعمال کی نگرانی کریں۔ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے؟ یہ من حیث القوم، یہ قوم باقی اقوام کے مقابلے میں بلند مقام کے اوپر کھڑی ہے، یہ آراف کا مقام ہے ان کا، جہاں سے کھڑے ہو کر یہ واچ کرتے ہیں، ہر قوم کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں۔ اور ان کا اپنا نظام کیا ہے؟ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ان کا جو اپنا رسول ہے، ان کا جو مرکز ہے، ان کا جو سربراہ، وہ ان کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ اقوام عالم کے آراف، یہ ان کے اوپر آراف۔ دوسری جگہ اسی کی اور وضاحت کی گئی ہے، یہ تھا 2/143، 2/143۔ دوسری جگہ ہے 4/41، 4/41۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہا کہ یہ ہر قوم آئے گی اپنا اپنا حساب دینے کے لیے، اور اس قوم کا جو سربراہ جس کی طرف وہ اپنی نسبت کر رہی ہوگی، آج تو ہم یہی کہیں گے، ساتھ اسے بھی بلایا جائے گا کہ یہی ہے وہ تمہاری قوم، وہ جیسے دوسرے مقام پہ ہے، پھر ان کے جرائم کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان سے کہا تھا یہ کرنا، تم نے کہا تھا یہ کرنا۔ وہ کہے گے کہ ہم ان سے یہ کیوں کہتے تھے، ہم نے تو وہی کہا تھا جو تم نے ہم سے کہا تھا۔ یہ ہے، اس انداز سے قرآن بات بیان کرتا ہے جیسے اتمام حجت کیا جاتا ہے، اب ان کے سارے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ یعنی اس موضوع پہ میں آؤں تو آپ حیران ہوں گے، جیسے قرآن کہتا ہے وہ قادر مطلق جس کو دل میں گزرنے والے خیالات تک کا علم ہے،
کسی شخص کا کوئی عمل، کسی قسم کی کوئی حرکت، نگاہ کی جنبش تک جس کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ عادل، وہ منصف، وہ بیٹھا ہے کرسی پر، تو اس کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں ہے کہ اسے کہے کہ جہنم، اسے کہے وہ جنت، چارج شیٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، الزام بتانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لسٹ بنائی اور گئے گھر کو. وہ یہ کر سکتا ہے، اس کو یہ حق ہے. ہمارا ایمان ہے کہ وہ جانتا ہے، ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے، ہماری نگاہ کی خیانتوں کو جانتا ہے، لیکن اس نے بتانے کے لیے کہ انسان تو کوئی ایسی پوزیشن میں نہیں ہو سکتا کہ جو خود جانے. صرف ہمارے لیے وہ ایک نظام جو ہے عدل کا، اس کے لیے وہ خود اپنے ہاں کی عدالت ایسے بتاتا ہے. اس کی تفصیل قرآن میں یہ ہے کہ وہ مجرم کو لایا جائے گا، ساتھ اس کے ایک پکڑنے والا ضرور ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی ہوں گے، نگران ہوں گے، شاہد ہوں گے. اس سے پہلے فرض جرم دی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا، پھر شہادات جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی، ان کا بھی امتحان لیا جائے گا کہ شاہد بھی ٹھیک ہیں، یہ سب کچھ. پھر یہ بتایا جائے گا کہ یہ قانون تمہیں پہلے بتایا گیا تھا یا نہیں. وہ بتانے والا رسول بلایا جائے گا جو یہ کہے گا کہ ہاں صاحب میں نے بتایا تھا. اس سے پوچھا جائے گا کہ بتایا تھا یا نہیں. یہ ساری مثل تیار ہوگی اور اس کے بعد پھر اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک، کہ یہ ہے بھائی تمہارا ریکارڈ جو ابھی ابھی آیا ہے. یہ نہ کہہ دینا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. یہاں یہ ہمارے یہاں یہ دھاندلی نہیں ہے. اقرا کتاب، لے اپنا ریکارڈ پھر آپ پڑھ لے ایک نظر. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی کچھ کہنا ہے تو کیا. کفا بنفسک علیک الحسیب. ہم نہیں فیصلہ سناتے، جو تو فیصلہ سنا رہے ہیں وہی جاتے. ایک بعد اپنا فیصلہ آپ کر دیں. سوچئے عزیزان من، خدائے علیم و قدیر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. یہ تفاصیل وہ دیتا ہے تقاضائے عدل پورا کرنے کی خاطر، جیسے کہا جائے. اسی سلسلے میں یہ چیز ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. قوم آئے گی تو خدا کو معلوم ہے کہ اس قوم نے کیا کیا تھا، ہر ایک چیز کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود کہا کہ نہیں، جن کے لیے وڈے میں بھی نال سدیا جائے گا، بزرگ خاندان کو، قوم کے سربراہ کو، جس کی طرف وہ اپنی نسبت کرتی تھی اسے بھی بلایا جائے گا. اور آخر میں پھر یہ حضور خاتم النبیین تشریف لائے تھے قیامت تک کی اقوام کے لیے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے رسول پھر تمہیں ان سب کے اوپر بلا کے پوچھا جائے گا، کیونکہ پہلے جتنے انبیاء تھے ان کی قومیں تو ان انبیاء کے بعد پھر بغیر ان کے رہ گئی. آخر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قوموں کے بھی تو رسول تھے کہ جن کی طرف پہلے رسول آ چکے ہوئے تھے. اس لیے حضور کی ذمہ داری سب سے زیادہ بڑھ گئی، تمہیں بھی بلایا جائے. یہ ہے وہ چیز جو وہاں ہوگی. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، یہ ہے آراف قوموں کی. قیامتی کا نقشہ نہیں. یہاں بھی جو اسلامی مملکت کے ارباب نظم و نسق ہوں گے، ذمہ دار حضرات جو ہوں گے، جنہیں اونچے مقام پہ ہم کہتے ہیں، وہ مقام اونچا جو ہے وہ کوئی ان کے اقتدار و اختیار کی زیادتی کی وجہ سے نہیں ہے، ان کا تو سب سے کم اختیار ہوتا ہے. یہ لفظ آراف آپ دیکھتے ہیں عرف سے، تاکہ پہچانا جائے یہ شخص کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے. بس پہچان ہے صرف جی آراف. بھائی ایک بلا لگا ہوئے گا کیا. آراف رجال. دیکھیے عزیزان من، یہ آراف میں شامل ہونے والے جو ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کوالیفیکیشن ہے یعرفون کل بسیماہم، جو سامنے آئے ان کے اس کی پیشانی سے وہ دیکھ جائیں کہ اس کے اندر دل میں کیا رکھا ہوا ہے. پیشانی پڑھنے وہ سامنے. اللہ اکبر. یہ صحیح ہے. جس طرح کے عام الفاظ میں فارمولے کا، قانون کا، لا کا، کیمسٹری والے کو علم ہو جائے تو کوئی چیز بھی جو اس کے سامنے آئے اس کے متعلق بتا سکتا ہے کہ اس کے خواص کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے عواقب کیا ہیں. اس میں ایک انسائٹ پیدا ہو جاتی ہے، ایک فراست پیدا ہو جاتی ہے.
اسی طرح سے قرآن کریم نے جو قوانین دیے ہیں، جس شخص کی بھی ان کے اوپر گہری نظر ہو، اور صرف گہری نظر یہاں تدبر کا سوال ہی نہیں ہے، خود خیالات کی پاکیزگی بھی ہو، حسن سیرت بھی ہو، قرآن پہ پھر غور و تدبر بھی ہو، تو اس کے بعد فی الواقع اس مرد مومن میں وہ فراست پیدا ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ یہ کوئی پیشین گوئیاں نہیں ہے، یہ کوئی معمور من اللہ نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ شخص بھی بڑا محتاط۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سے یہ فراست پیدا ہوتی۔ آپ کو پتہ اس نے کہا کیا ہے اس کے اندر؟ یوں نہ گزر جائے یہ اقبال کے شعروں سے بھی۔ یہ جتنے پیشین گوئیاں کرنے والے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا فکری کمال نہیں ہے، کوئی عقل کی بات میری نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے یہ ہمیں علم ملتا ہے، ہم غیب کی باتیں بتاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ یہ ہے یہ شخص، فکری چیز ہے، یہ ادراک کی چیز ہے، انٹلیکٹ کی چیز ہے یہ جسے عام طور پہ وجدان یا انٹیوشن کہا جاتا ہے، خود برگسان نے یہ کہا ہے کہ اٹ از اے ہائر فارم آف انٹلیکٹ۔ یہ انسانی فکر کی ہی ایک لطیف سی چیز ہے۔ ممارست سے، مشق سے، مزاولت سے، ایکسرسائز سے، غور و تدبر سے اس قدر نگاہ باریک ہو جاتی ہے، اس قدر اس میں فراست لطیف پیدا ہو جاتی ہے کہ عام طور پر جو باتیں لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں وہ وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خارے دید و احوال چمن گفت، وہ ایک کانٹا دیکھ لیتا ہے تو سارے باغ کی کیفیت بیان کر دیتا ہے کہ کیسے ہوگی، لیکن یہ چیز فکری ہوتی ہے، آئینہ ادراک میں ہوتی ہے یہ چیز، کوئی آسمانی چیز نہیں، یہ کشف نہیں، الہام نہیں، یہ وحی نہیں، وہ ختم ہو گئی ذات نبوت کے ساتھ، حضور کے ساتھ۔ یہ ادراکی چیز ہے، فراست کی چیز ہے، ساری یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ کہا کہ یہ جو آراف ہو گئے، رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور یہ کیفیت ہونی چاہیے اس کی جو اونچا کھڑا ہو، یوں نگاہوں میں بھانپنے آنے والے کی پیشانی پہ لکھا ہوا پڑھ لے۔ یہ تو پیشانیوں سے پڑھنے والے ہیں، ایک ہمارے ہاں کا بھی آرافتے ہیں، وہ جو در حقیقت گڑوں میں ہیں کہتے ہیں کہ آرافتے ہیں، کہ واقعات قیامتیں سامنے سے گزر جاتی ہیں ان کے پتہ ہی نہیں چلتا، گٹ ہو کے پے ہوئی۔ یعرفون کلا بسیماہم، کہا کہ وہ اب آیا ایک گروہ، وہ جو ابھی غور و فکر کر رہا ہے۔ اسلامی معاشرہ نظام مملکت ان دی میکنگ ہے، بن رہا ہے ابھی۔ وہ جسے شاعر کہتے ہیں کہ ضمیر شاعر میں ہنوز پہلو بدل رہا ہے، اور آب و تاب سے موضوع نہ ہو سکا ہو ہنوز۔ وہ لوگ، یہ معاشرہ بھی اس کیفیت میں ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اتنے صحیح بھانپ جاتے ہیں کہ واقعی یہ صحیح خطوط کے اوپر چل رہا ہے، اس کا انجام، اس کا نتیجہ بڑی خوشگواریاں ہوں گی، اور سابقون الاولون وہ فوراً اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ کچھ وہ بھی وہ ہوتے ہیں کہ جو ابھی غور و تدبر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھانپ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یعنی ان کے دل میں یہ ہوتی ہے یہ ایک آرزو کہ بات ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ کہا کہ یہ جو آراف والے ہیں، پیشانیوں سے پہچاننے والے، یہ ان لوگوں کو پہچانیں گے اور کہیں گے وَنَادَوْا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ ان سے کہے گے کہ ہم جانتے ہیں تمہارے دلوں میں اس کی آرزو، یہ تڑپ تو ہے کہ ان کے ساتھ ملیں، ابھی کچھ تم فیصلہ نہیں کہ کچھ کر پائے، تو اس میں تاخیر کس کا بات کی ہے؟ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو، ورنہ سلام علیک، آؤ بھائی داخل ہونے کی کرو نا، اب انتظار کس چیز کا؟ ان کی بات سن کے وہ کیا کریں گے؟ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، فیصلہ بھی نہیں کر پائے ہوں گے، لیکن جو لوگ جہنم میں گرفتار ہوں گے
وہ جب ان کی طرف دیکھیں گے تو نگاہوں سے پردے اٹھ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہمیں بات صاف ہو گئی، کہیں ان کے ساتھ نہ ہم مل جائیں۔ فوراً فیصلہ کر لیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور پھر دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جن کی پیشانیوں سے یہ پڑھ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے نا یعرف المجرمون بسیماہم، کہ وہاں مجرم تو اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا۔ اہل جہنم کی طرح وہ دیکھیں گے، ان سے یہ کہیں گے، سنیے عزیزان من اہل جہنم کی بات، یہاں بھی ان کے دو گروہ سامنے آتے ہیں۔ ایک سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم نے بڑی دولت جمع کی، تم سمجھتے تھے کہ یہی جو سرمایہ ہے یہ سرمایہ حیات ہے تمہارے لیے، لیکن تم نے دیکھا کہ غلط نظام کے انجام جب انجام سامنے آتا ہے، ما اغنی عنکم جمعکم، جو کچھ تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے کام کے لیے وہ کسی کام نہیں آج تمہارے آئے۔ یہ جہنم کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ کسی کام نہیں آیا تمہارے۔ بات وہی ٹھیک تھی جو وہ کہہ رہے تھے، کام وہ آئے گا جو ضرورت سے زیادہ دوسروں کو دے دو گے۔ یہ جو ضرورت سے فاضلہ دوسروں کی ضرورت کو روک کر تم نے جمع کر رکھا تھا، ما اغنی عنکم جمع، کسی کام نہیں آئے۔ اور دوسرے ارباب اختیار، حدود فراموش، قیود بآشنا، قوت ہاتھ میں آئی تو فرعون بن گئے، کوئی کسی قسم کی نہ کوئی لمیٹیشن، نہ کوئی قید، نہ کوئی شرط، نہ اپنے اوپر کوئی پابندی کسی قسم کی، ہر چیز سے سرکشی، ہر چیز سے استکبار۔ وما کنتم تستکبرون، کہا وہ اتنی بڑی قوتیں جو تم لیے پھرتے تھے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اس نے بھی آج کچھ کام نہ دیا۔ معاشرے میں جب یہ انقلاب آتا ہے اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ۔ وہ جو میں کہتا ہوں کہ غلط معاشرے میں جو ایماندار بننا چاہتا ہے تو بائیں بائیں اوپر نیچے سے یہ شروع ہو جاتی ہے، بڑے ایماندار آگے سب پتا چل جائے گا 4 دن کے بعد، کئی دیکھے ایسے آئے جناب، اس کے بعد پھر جب استاد آگے پڑھتی ہے تو سب کو چھوڑ جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں، اور پھر یہ بات کہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ نہیں بھائی یہ ہماری اس حالت پہ نہ جاؤ، ذرا ہمیں آگے چل لینے دو، تم دیکھو گے اس کے بعد کہ انجام کار تمہارا کیا اشر ہوتا ہے اور ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کہا کہ تم اس کے بعد قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے کہ دیکھ لینا جو ہم کہتے ہیں کیسے صحیح نکلتا ہے۔ کہا ان سے کہ کیا یہی ہے نا وہ لوگ جن کے متعلق تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے، دیکھ تو لو ان کا کیا انجام ہوا، تمہارا کیا حشر ہو رہا ہے۔ ایک واقعاتی رنگ کے اندر قرآن بیان کرتا ہے، جیسے کہ سامنے کھڑے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا، قسمیں کھایا کرتے تھے تم۔ ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم جنت میں داخل ہو جائے۔ جنت کی پھر وہی بنیادی خصوصیت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی بیرونی خطرہ ستائے، نہ دل کی افسردگی انہیں پژمردہ کرے۔ ہاں آگے آتا ہے، اس مقام پہ پہنچ گئے، چھٹ گئے، اہل جنت کی فردوس دامانیاں ایک طرف سامنے آ گئیں، جہنم والوں کی سوختہ سامانیاں بھی سامنے آ گئیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ اہل جہنم ان سے کہیں گے کہ بڑی تپش ہے، بڑی گرمی ہے، خدا کے لیے پانی کا ایک چھینٹا ہمیں دیتے تھے، بڑی محرومی ہے، بڑی محتاجی ہے، جو سامان زیست اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کر دو۔ یہ وہ کہ جنہوں نے سب کچھ جمع کر رکھا تھا، پانی کا ایک گھونٹ دیتے۔ پانی کے متعلق قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، زندگی کا مدار اس پہ ہے۔ کہا یہ کہ یہ جو حیات بخش سامان
زندگی تمہیں ملا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. کہا کہ نہیں، سوال یہ ہے ہی نہیں کہ جو ہمیں یہ ملا ہے ہم بانٹ دیں، تمہیں دے دیں. سامان عزیز روٹی تو بانٹی جا سکتی ہے عزیزان مان. یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جس چیز پہ زندگی کا مدار ہے وہ بانٹ دو، یہ تو نہیں بانٹی جا سکتی. جیسا وہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جو شخص صبح کی سیر سے، احتیاط سے، بڑی اعتدال کی زندگی سے صحت پیدا کرتا ہے اپنے اندر، یہ صحت تو یہ بانٹ نہیں سکتا، دے نہیں سکتا. عزیز ترین دے کر دم توڑ رہا ہو، یہ ٹھیک ہے کہ خون تو یہ دے سکتا ہے کہ وہ ایک معصوم ہے، یہ جسے آپ صحت کہتے ہیں یہ تو نہیں دے سکتا کوئی کسی اور. کہ جائے کہ انسان اپنے اعمال کے نتائج دوسرے کی طرف منتقل کر دے، یہ ایصال ثواب. اندازہ لگائیے، یعنی مرنے کے بعد پھر قبر کے اوپر 40 دن کے لیے حافظ بیٹھے ہیں، دن رات پڑھ رہے ہیں، کس کی قبر پہ یہ بیٹھے ہوں گے؟ 40 دن کے لیے جو جن حافظوں کو اتنا کچھ دے سکا ہوگا، جس کے پیچھے 40 بچے رو رہے ہوں گے گھر والے کہ ان کے پاس شام کو روٹی نہیں ہوگی، وہ کیا حافظ بٹھائے؟ وہ کیا اس کا کل کریں گے؟ وہ کیا جمعراتیں کریں گے؟ وہ اس کا چالیسواں کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں کیا بکوائیں گے؟ یعنی یہ یہاں کی عجیب چیز ہے کہ یہاں بھی یہ سب کچھ موج کرتے ہوئے چلے گئے، مرنے کے بعد بھی ان کے نام پہ دیگیں پک رہی ہیں، وہاں بخشوائے جا رہے ہیں. اس سال کبھی ثواب بھی پہنچتا ہے کسی کو؟ میں نے کہا ہے نا کہ صحت پہنچا کے بتائیے کسی دوسرے، کروڑ روپے دے دیجیے اور کہیے کہ اپنی صحت مجھے منتقل کر دے، منتقل ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں ہے. حرامہ ہوگا، یہ تو بھائی صاحب کرتے کی ودیا ہے، جو صبح ورزش کرتا ہے اس کی صحت ٹھیک ہوتی، یہ دوسرا اس سے محروم ہوتا ہے. یہ کوئی ظلم نہیں ہے، محروم ہوتا ہے وہ. یہی وہ آیت ہمارے سامنے آئی جو میں نے کہا تھا، بڑی عظیم آیت ہے، 57/13-14، 57 سورت کی آیت 13-14. بڑی غور طلب چیز عزیزان من. قانون مکافات عمل، اس کے لیے پہلے تمہیداً یہ سن لیجئے کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس سٹیج کے اوپر جو اعمال ہیں انسانی زندگی کے، اسی کے مطابق اس کی مستقبل کی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے. اس سٹیج کے اعمال کے مطابق مستقبل بنتا ہے. یہ بڑی بنیادی چیز، ما قدمت لی حیات، قرآن نے کہا ہے جو تم نے اپنی زندگی کے لیے پہلے سے نہیں. اور پھر یہ حقیقت ہے کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں کا اندھا ہے وہ وہاں کا بھی اندھا. یہ تو سارے سال کی محنت امتحان جو ہے اس کا نتیجہ دیتا ہے. پہلے سے یہ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ سامنے چیز آتی ہے. اب اس حقیقت کو قرآن کے سامنے رکھ کے دیکھیے یہ کیا آیت کہتے ہیں. یوم یقول المنافقین والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، کہا کہ یہ اہل ایمان کی جماعت شمع فروزہ ہاتھ میں لیے ہوئے چلی جا رہی ہے کہ زندگی کی راہیں روشن ہو جائیں. کیا مثال ہے. قرآن میں یہ کہا ہے جنت بھی آخری مقام نہیں ہے، وہ تو راستے میں سستانے کا مقام ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، سرچ لائٹ ان کی اگلے راستوں کو روشن کر رہی ہوگی. یہاں بھی یہ کہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں، راستے روشن ہو رہے ہیں. یہ کچھ لوگ ہیں منافقین جن کا کہا ہے تاریکیوں کے اندر، یہ ان سے آواز دیں گے آمنوا انظروا، کہیں گے ذرا ایک منٹ ذرا ٹھہرنا، میاں ذرا ٹھہرنا. کیا انداز ہے، ٹھہرنے والا تو جنت والا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھہر گیا گیا، زندگی جو ہے روانس تو رواں کا حد، جس مکان پر رک گیا قرآن نے جہنم کے لیے جہنم کا لفظ استعمال کیا. رک جانے والا، جہاں تو رکا اس کا وہ جہنم ہے. اس لیے یہ سوال ہی نہیں ان کے رک، ایک لفظ تو ہے نا ضرور کہ ذرا ٹھہرنا، ذرا ٹھہرنا. یہ رکے ہوئے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں. کاہے کے لیے ٹھہرنا؟
نقتبس من نورکم، تاکہ تمہارے دیے سے ہم بھی اپنا دیا روشن کر لیں۔ ذرا ٹھہر جاؤ، تمہارے دیے سے ہم بھی اپنا دیا روشن کر لیں۔ ان سے کہا کہ یہ جو دیا جل رہا ہے اس کی تیل بتی تو بہت پہلے سے تیار کی گئی، یہ جلتا آ رہا ہے، جلتا چلا جائے گا، کسی دوسرے کے دیے سے لاؤ، مستعار لے کر اپنا دیا نہیں جلایا جا سکتا۔ دیا جلانا تھا، غور کیجیے عزیزان من، کہ لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے وہی جہاں تیل اور بتیاں بنا کرتی تھی، وہاں جا کے بناؤ اور اپنا دیا آپ روشن کرو، جاؤ وہاں جاؤ۔ اف عزیزان من، کیا ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں یہ ہمارے بجھے ہوئے دیے پھر روشن نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے، وہ تو اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کیوں بجھا تھا۔ مایوسی اسی کو کہتے ہیں، یہ ہے مایوسی کا مقام۔ ہاں یاد آیا، ابھی 4 دن پہلے یہ بیچارہ شاعر مر گیا، یاد ہے سروے چراغاں ناصر، یاد ہے، شخص کے دل سے ٹیس اٹھتی تھی، یاد ہے سروے چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں، لیکن غنیمت ہے کہ ہم اس مقام پہ نہیں ہیں، ہمیں یہ اسباب یاد آ سکتے ہیں۔ ہم ابھی وہاں اس مقام تو نہیں پہنچے جہاں سے واپس آیا ہی نہ جائے، ابھی ایک خطہ زمین تو باقی ہے، ابھی اس کا امکان تو ہے تمہارے پاس، لیکن ہمیں بھی لوٹنا پڑے گا پیچھے۔ کہاں جانا پڑے گا؟ جہاں سے غلط قدم اٹھایا تھا، کہ جسے توبہ کہتے ہیں۔ یہ جو ایک خطہ دے دیا گیا ہے، باقی میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے ہے کہ توبہ کا امکان ابھی ہے ہمارے لیے۔ کہا کہ جاؤ وہاں واپس لوٹو، وہاں پھر اپنے خون جگر سے اس دیے میں تیل ڈالو اور وہاں سے جلا، فالتمسوا نورا، وہاں سے پھر یہ دیا جلا کے لاؤ۔ اور یہاں ہے وہ چیز کہ فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، ان کے درمیان پھر ایک دیوار حائل ہو جائے، دروازہ ابھی اس کے اندر باقی رکھا جائے گا۔ ادھر جھانک کے دیکھو، رحمت ہی رحمت، ادھر نگاہ اٹھاؤ، شعلے ہی شعلے بھڑک رہے ہیں، دروازہ ہے ابھی اس کی غنیمت سمجھیے عزیزان مان، اس میں دروازہ ہے، اور اسی لیے ایک لفظ یہاں رحمت کا قرآن نے دیا ہے۔ ہاں بڑی عظیم آیات ہیں، 2-4 منٹ زائد بھی ہو جائے تو کوئی نہیں، معاف فرمائیے۔ ینادونہم الم نکن معکم، وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھی تو وہاں ہوتے تھے۔ بالکل ٹھیک بات، تو یہ آج تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنا دیا لے کے اور آپ چلے جا رہے ہو، ہم سے کہا کہ جاؤ جا کے وہاں سے جلا کے لاؤ، ہم تم میں تمہارے اندر ہی تو ہوا کر کیا نا، یہی ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بلا کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہا کرتے تھے تم یوں تو، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے تو اپنے لیے فتنہ سامانیاں پیدا کر لی تھی، رہتے تو وہی تھے تمہارے ساتھ، یہ کیفیت تھی تمہاری اپنے آپ کی۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، کیفیت تمہاری یہ تھی کہ وہ نظریہ زندگی جس کے مطابق تم نے یہ وعدے کیے تھے کہ ہم نے اس مملکت کو حاصل کیا، ہم ایسا نظام بنائیں گے، تم اس کے متعلق شک و شبہ میں پڑ گئے تھے۔ تم سے کہا جا رہا تھا کہ اس کا انجام تباہی ہوگی، تم انتظار کرتے تھے کہ دیکھیں گے کب تباہی ہوگی، تو انتظار کیا کرتے تھے، تمہیں تو اپنی بنیادوں کے اوپر شک و شبہ ہو گیا تھا، شکوک پیدا ہو گئے تھے، تم تو وہ لوگ تھے۔ کیوں ہوا تھا؟ غرتکم الامانی،
تمہاری نفسانی خواہشات میں تمہیں دھوکہ دے رکھا تھا تم لوگ. حتی جاء امر اللہ، تاہاں کہ پھر خدائی فیصلہ نافذ ہو. وغرکم باللہ الغرور، تم فریب نفس میں ایسے مبتلا ہوئے کہ خدا جو کچھ کہہ رہا تھا اسے مذاق سمجھا، جو یہ کہہ رہا تھا اسے حق سمجھا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةً وَلَا مِنَ الَّذِينَ، آج تو کوئی کسی قسم کا فدیہ قبول کر کے بھی نجات نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو وہاں سے چراغ جلنا تھا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ. آہا، بڑے بڑے سرپرست تم نے بنا رکھے تھے، وہ سنبھال لے گا، وہ مدد کے لیے آ جائے گا، وہ یہ ہوا ہے. یا مولاکم، یہ جہنم ہے تمہارا سرپرست، یہی ہے جو مدد کے لیے تمہارا آ جائے گا. بئس المصیر، دیکھا مصیر کہتے ہیں یہ لڑک لڑک کے جس مقام کے اوپر آ کے ٹھہر جائے کوئی چیز. دیکھا کہاں سے یہ کچھ چکر کاٹتے ہوئے لڑکتے ہوئے ٹھہرتے ہوئے کہاں آ ٹھہرے. بئس المصیر. قرآن نے کہا اسے دار البوار. ہاں، اسی صورت میں آگے بات آئے گی کہ تم نے ان زعماء کی حالت پہ بھی غور کیا جو تمہارے لیڈر بنتے تھے. آگے وہ لفظ ہے کہ جنہوں نے جو مفت میں انعامات ہمیں ملے تھے ان کی کفران کی یا قدردانی نہ کی، ان کو چبا کے رکھا اور اپنی قوم کو اس منڈی میں لا کے اتارا جہاں اس جنس کاسب کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جہنم کہا اسے کہتے ہیں جہنم، اس جنس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. کہا ہیا مولاکم. ہاں جی، وہ یہ کہیں گے کہ ذرا رکو ٹھہرو ہم بھی دیا جلائیں. یہاں وہ ہے حرمہما علی الکافرین، محروم کر دیا گیا ہے. عزیزان من، یہ تو آج کی بات ہے، جس نے کچھ کر لیا اس کا کل روشن ہو سکتا ہے، وہاں جا کر یہ دیے روشن نہیں کیا جاتا. وہ جو بڑا صحیح کہا گیا، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. آج کی شمع جلائی ہوئی کل کے راستے روشن کریں گی، وہاں تیل بتی نہیں مل سکے گی. لیکن بہرحال میں نے جو عرض کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہرحال آدھے درجے کی تباہی سے کہیے جو آئی ہے، اس میں ابھی امکان ہے اس چیز کا کہ ہم پلٹ کے پھر وہیں اگر چلے جائیں جہاں سے ہم نے غلط قدم اٹھایا تھا، تو ہمارے لیے باز آفرینی کا، اصلاح خیش کا موقع ہے. یہاں یہ کہا ہے کہ محروم کر دیا خدا نے ان لوگوں کو کہ جنہیں ہم کفر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، یعنی الذین. آگے یہ بتایا ہے کہ یہ کون لوگ تھے. کیونکہ آج وقت ہو گیا ہے اس لیے اسے ہم اگلے درس پہ اٹھاتے ہیں. قرآن تو سارا ہی مربوط ہے، جس کڑی پہ چھوڑیں گے اس کے بعد اگلی کڑی ہمارے سامنے آئے گی، اسے ہم آئندہ پہ اٹھا رکھتے ہیں. آج ہم سورہ الاعراف کی آیت 50 تک آ گئے، 51 سے اگلی دفعہ ہم لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.